بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں بزرگوں، میری ماں بہنوں، السلام علیکم۔ آپ سے ایک گزارش اور کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان انشاءاللہ ایک دن اور رہ گیا۔ کل کا روزہ جب ختم ہو جائے گا، پرسوں عید ہے، تو جب انشاءاللہ ہم عید کی پوری خوشیاں منا لیں گے تو عید کے بعد شوال کا مہینہ شروع جاتا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں۔ تو اس کی بھی بڑی فضیلت فرمائی ہے، کیونکہ ہم ابھی بھی روزے کے مرحلے سے نکلے ہیں، تو ہمیں اتنی مشکل بھی نہیں ہوگی اور نہ کوئی اتنی مشکل بات ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ اگر ہم یہ شوال کے 6 روزے رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں یہ پورا مہینے کے روزے جو ہم پر فرض ہے، یہ 30 مہینے اور شوال کی یہ 6 روزے ملا کر یہ 360 بنتے ہیں۔ تو ایسے ہوا جیسے پورے سال ہم نے روزے رکھے ہیں۔ اس لیے جیسے ہم نے فرض روزے لگاتار رکھے ہیں، شوال کے لیے جو ہے نا یہ شرط نہیں ہے، آپ ایک ایک کر کے دو کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن مہینہ شرط ہے کہ یہ مہینے کے اندر رکھنے ہیں آپ نے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کا بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں آپ، اور جیسے یہ اس سے آپ فارغ ہو جائیں تو جیسے آپ لوگوں کو، میری ماؤں بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، جیسے میرے بزرگوں کو وقت ملتا ہے تو دو دن نکال کر دو روزے ایک دفعہ رکھ لیں، 2 روزے پھر رکھ لیں، 2-4 دن ہفتہ چھوڑ کے پھر رکھ لیں، پھر ایک ہفتہ چھوڑ کے پھر 2 روزے رکھ لیں۔ تو 6 روزے رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اجر و ثواب جو حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ پورے سال جیسے آپ نے روزے رکھے ہوں، پورے سال کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ محرم کا جیسے روزوں کے بارے میں آتا ہے، 9 اور 10 محرم کے روزے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یہ ہم پہ فرض نہیں ہے، یہ نفلی روزے ہیں، لیکن جیسے اور حدیث میں اور علماء کرام سے ہم سنتے ہیں کہ فرض عبادات کے ساتھ، چاہے وہ نماز ہے یا دوسری عبادات ہے، حج وغیرہ ہے، دوسرے عبادات میں آتے ہیں، تو ان کے ساتھ نفلی عبادات بھی ضروری ہے کہ فرض عبادت میں اگر قیامت کے دن کوئی کمی آ جائے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ دیکھو اس شخص کے نام اعمال میں کوئی نوافل ہے کہ نہیں۔ اگر نماز میں کمی ہوگی اور اس نے نفلیں پڑھی ہوں گی تو فرضوں کے بدلے وہ نفل اس کے نام اس میں میزان میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو تولا جائے گا، اور اسی طرح اللہ پاک اس کو بخش دیں گے۔ اسی طرح ہم نے نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے۔ کیا پتہ ہم سے کوئی روزہ میں ایسے کوئی غلطی ہو گئی ہو کہ ہمارا وہ روزہ نہ ہوا ہو، یا لوگ بیماری کی وجہ سے یا دوسرے وجوہات کی وجہ سے روزے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ روزے تو وہ بھی رکھ لیں، ان کا بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم اگر انشاءاللہ یہ محرم کے روزے ہوئے، جیسے بھی یہ شوال آ رہا ہے، اس کے روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھرپور فائدہ ہوگا۔ اس کے بہت اجر و ثواب آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل ہمارے لیے کیے ہیں اور جو طریقے ہمیں بتائے ہیں، یہ انسان کی بھلائی، پوری انسانیت کی بھلائی اور بہبود کے لیے ہے اور ان کی فلاح کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جیسے عید کے 2-4 دن یہ خوشی منا لیں، اللہ پاک سب کو خیریت کے ساتھ یہ عید گزروا دیں، تو پھر جیسے ہم فارغ ہوں تو انشاءاللہ ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم نے یہ شوال کے 6 روزے بھی رکھنے ہیں، اور ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جہاں یہ 30 روزے ہم نے رکھ لیے، دیکھا سب ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ پاک نے سب کو صحت مند رکھا، بیماری سے بچایا، اللہ پاک نے ہزاروں نعمتیں ہمیں کھلائی، تو اس کے شکرانے کے طور پر بھی ہم اگر رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم یہ 6 روزے رکھ لیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی بہن اور میری مائیں اس پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔